الذي لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. حاضرین و سامعین، اقرا کانفرنس میں آنے والے تمام سنی مسلمان ہم اور آپ خوش نصیب ہیں. آج ہم اور آپ جامعہ ابو ہریرہ للبنات کے بینر تلے اقرا کانفرنس میں حاضر آئے ہیں. حضور مناظر اہل سنت قاضی سیمانچل استاذ الاساتذہ حضرت علامہ و مولانا مفتی زبیر عالم صاحب قبلہ صدیقی پرنسپل دارالعلوم محمدیہ عربی کالج پورنیہ، شمس العلماء حضرت علامہ و مولانا شمس الحق رشیدی صاحب قبلہ محتمم دارالعلوم محمدیہ عربی کالج، جملہ علماء کرام بالخصوص حافظ وقاری شاداب صاحب قبلہ ڈائریکٹر جامعہ ابو ہریرہ للبنات، جملہ علماء کرام جو منبر نور پر تشریف فرما ہے. دعا کرتا ہوں مولا کی بارگاہ میں مولا تبارک و تعالی ہمارے علماء کرام کو عمر خضر عطا فرمائے. میں جتنی دیر بھی بولوں گا مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ تعلیم کے حوالے سے گفتگو کریں. معین الدین قادری آپ کے سامنے جو بھی باتیں کرے گا انشاءاللہ العزیز آپ کو بتائے گا، اور جلسے کا نام بھی ہے اقرا، یعنی لوگوں پڑھو. تو پڑھ یعنی علم حاصل کرنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے. آج کی تقریر میں میں آپ کو بتاؤں گا، غور سے سنیے گا. پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، یہ ساری قوم منظم ہونے کے راستے پر ہے. ساری قوم چاہتی ہے کہ میں منظم بن جاؤں. دنیا کی ساری قوم یہ چاہتی ہے میرا کوئی مد مقابل نہ رہے، یعنی ہر قوم یہ چاہتی ہے سیاست کے میدان میں کوئی میرا مد مقابل نظر نہ آئے، کھیل کے میدان میں کوئی میرا مقابلہ کرنے والا نظر نہ آئے، تجارت یعنی بزنس کے میدان میں ہمارا کوئی مقابلہ کرنے والا نظر نہ آئے. کسی بھی میدان میں ہو، دنیا کی ہر قوم چاہتی ہے کہ میرا کوئی مد مقابل نظر نہ آئے. ایسے وقت میں، ایسے حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے بچوں کو کس راستے پہ چلنے کی ضرورت ہے؟ یاد رکھیے گا، ہم اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں یہ ملک ڈیموکریٹک سسٹم والا ملک ہے، یعنی جمہوری ملک ہے. اور جمہوری ملک میں، ڈیموکریٹک سسٹم والے ملک میں کامیابی کے لیے مفکرین نے کچھ اصول بنائے ہیں. جو بھی ان اصول پہ عمل کرے گا، اگرچہ وہ ہندو ہو، اگرچہ وہ یہودی ہو، اگرچہ وہ عیسائی ہو، دنیا کی کوئی بھی قوم ہو، جو ان اصولوں پہ عمل کرے گا وہ دنیا میں کامیاب رہے گا. آج ہم ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں سے مسلمانوں کو ایک پیغام ملنا چاہیے. اگر سننا چاہتے ہیں میں یہ بتاؤں گا کہ مسلمان آگے بڑھے کیسے. جمہوری ملک میں مسلمانوں کے پاس وہ کون سے ہتھیار ہونے چاہیے جس کی وجہ سے مسلمان آگے بڑھے. علماء کرام کا اسٹیج ہے، آپ حضرات پڑھے لکھے لوگ بیٹھے گئے. میں جتنی دیر بولوں گا انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے ذہن میں ان باتوں کو اتار دوں گا کہ ہم کریں کیا. اگر یہاں سے اٹھ کر جائیں تو سب دل میں ایک ارادہ لے کر جائیں. ہم یہاں بیٹھے تھے اس لیے سے بیٹھے تھے، کوئی دیکھے نہ دیکھے مدینے والے مصطفیٰ ضرور دیکھے.
اس لیے جتنے لوگ بیٹھے گئے ایک شعر میں پڑھتا ہوں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. ہمیں جو حکم ہوا ہے اسی موضوع پر میں بولنے کی کوشش کروں گا. ایک شعر میں کلام تاج الشریعہ کے کلام سے ایک شعر میں پڑھتا ہوں. سنیے گا تاج الشریعہ کے کلام سے ایک شعر میں پڑھتا ہوں اور یہاں سے اپنی گفتگو کا سفر پر آغاز کرتا ہوں. ذرا ایک مرتبہ پورا مجمع جھوم کر بولے سبحان اللہ. سنیے گا ایک شعر. داغ فرقت طیبہ قلب مزمگل چاہتا. جھوم کر بولے سبحان اللہ. آپ نہیں بولتے گئے. یہ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں ایک بوتل ہے. ابھی میں نے سوشل میڈیا پہ ایک کلپ دیکھا, اللہ کی قسم جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور حقیقت میں جذبہ بیدار ہو گیا. یہ میرے ہاتھ میں نے ایک کلپ دیکھا سوشل میڈیا پہ. علماء کرام تشریف فرما ہے, ابھی کے حالات آپ کو پتا ہے. میں نے ایک سوشل میڈیا پہ کلپ دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ, زیادہ عمر نہیں ہے, صرف 2 سال تقریباً عمر ہے, لیکن وہ 2 سال کا بچہ اپنے منہ میں دودھ کی بوتل لگا کر رکھا ہے. سامنے سے دشمنوں کی ٹینک آ رہی ہے حملہ کرنے کے لیے. اس بچے کے جذبے کو سلام, اس بچے کی ہمت کو سلام, اس بچے کی طاقت کو سلام, اس بچے کی مجاہدانہ اس رویے کو سلام کہ وہ ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ دشمن کے ٹینک کو جب سامنے سے آتا ہوا دیکھتا ہے, وہ دودھ پیتا بچہ دودھ کی بوتل کو اپنے منہ سے ہٹاتا ہے اور ہاتھ میں دودھ کی بوتل لے کر جب ٹینک والے دشمن نشانہ لگاتے ہیں, وہ دودھ پیتا بچہ اپنی دودھ والی بوتل سے دشمن کی طرف نشانہ لگاتا ہے. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اے بچہ تیرے اندر کون سا جذبہ ہے؟ اے بچہ تیرے اندر کون سی طاقت ہے؟ اے بچہ تیرے اندر کون سی ہمت ہے جو تمہیں ٹینک کے سامنے بھی ڈرنے نہیں دیتی؟ وہ کون سی ہمت ہے؟ بچے نے جواب دیا, سنو سنو, ہمارے اندر ہمت ہماری ماؤں کی وجہ سے ہے. اس لیے کہ دنیا کی مائیں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے, دنیا کے لیے اپنے بچے کو جنم دیتی ہے, خاندان کے لیے, لیکن میری ماں نے مجھے جنم دیا ہے تو اسلام کے لیے. تھوڑی آواز میں اور بھی بلندی پیدا کیجیے ورنہ بغل والا سنے گا تو کیس نہیں سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جامعہ ابو ہریرہ علی منار, حضور قاضی شریعت سیمانچل, حضور شمس ملت. بچے نے گویا کہ جواب دیا, جب جب یہاں پہ ظلم کا امکان بڑھے گا اللہ کی قسم میرا ایمان بڑھے گا. پورا مجمع شریک ہو جائے, کوئی کسی کا ہاتھ نیچے نہ رکھے. آپ کو سیدہ زینب کے دوپٹے کا واسطہ, آپ کو مظلوم علی اصغر کے خون کے قطرے قطرے کا واسطہ, کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے. جب جب ملک میں جب جب یہاں پہ ظلم کا امکان بڑھے گا اللہ کی قسم ہمارا ایمان بڑھے گا, اللہ کی قسم ہمارا ایمان بڑھے گا. اسلام کی شاخوں کا محافظ ہے میرا رب, اسلام کی شاخوں کا محافظ ہے میرا رب. جتنا تم کاٹو گے اتنا ہی مسلمان بڑھے گا. ذرا سنیے گا, اس لیے پورا مجمع بولیے. میں جو شعر پڑھ رہا ہوں, داغ فرقت طیبہ قلب مزمگل جاتا. آپ نہیں بولیں گے, نہیں لگے. یہ گنبد خضرا کو نگاہوں میں بسائیں اور جھوم کر پڑھیے گا. داغ فرقت طیبہ قلب مزمگل جاتا, کاش کاش گنبد خضرا, کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا.
سے حاصل ہو جائے وہ دن بھر گنگناتا گئے کاش گنبد خضرا دیکھنے کو اور اونچی آواز میں کاش گنبد خضرا دیکھنے کو میں نے جو موضوع لیا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، ذرا غور سے سنیے گا مائک آپریٹر صاحب ان کو تھوڑا سا کم کیجیے، میری باتیں کلیئر جانی چاہیے۔ معین الدین قادری کی تقریر الگ انداز کی ہوتی ہے لیکن اگر آپ سننے کا جگر رکھیں گے معین الدین قادری تھوڑی دیر ہی بولے گا لیکن آپ کو کچھ باتیں دے کر جائے گا۔ میں نے کیا کہا، آج پوری دنیا کی قوم کے لوگ یہ چاہتے ہیں چاہے کوئی بھی میدان ہو ہمارا کوئی مد مقابل نہ ہو، ہمارا کوئی مقابلہ کرنے والا نظر آئے نہ آئے، یاد رکھیے گا ہر قوم یہ چاہتی کہ ہم آگے بڑھیں۔ او مسلمان، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم کیوں پیچھے ہو رہے ہیں؟ آج آپ دیکھیں کن کن چیزوں میں مسلمان پیچھے ہے۔ غور سے سنیے گا میری گفتگو کو کہ ہر قوم یہ چاہتی کہ ہم ہر میدان میں آگے بڑھیں۔ آج کے سماج میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ آج لوگ چیختے ہیں، لوگ چلاتے ہیں اور کہتے گئے کہ مولانا صاحب شرابیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، جواریوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، عیاشوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، سود خوروں کی تعداد بڑھ گئی ہے، گناہ گاروں کی تعداد بڑھ گئی ہے، برائی چرم سیما پر ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، یاد کیجئے اس دور کو کہ جب مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدانے کی دی پر تشریف لاؤ، اللہ کے نبی نے جب نبوت کا اعلان فرمایا فاران کی چوٹی سے، تو یاد رکھیے گا اس وقت مکہ کی حالت یہ تھی، عرب کی حالت یہ تھی کہ لوگ نمک اور کافور میں فرق نہیں جانتے تھے، لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ کب یعنی زمین میں دفن کر دیتے تھے، اور لوگوں کی حالت یہ تھی انسان اتنا بگڑ گیا تھا کہ جو بچوں کو ہمارے بچے اگر بچے نہ سوئیں تو ہماری ماں بہنیں آج کے زمانے میں نیند کی دوائی بچیوں کو کھلاتے گئے یا بچوں کو کھلاتی ہے، لیکن وہ وقت ایسا تھا حضور نے جب فاران کی چوٹی سے نبوت کا اعلان فرمایا اس وقت حالت یہ تھی کہ مائیں اپنے بچوں کو سلانے کے لیے شراب پلایا کرتی تھی۔ اگر انسان اتنا بگڑ گیا تھا، انسان کو اگر جسمانی سکون کے لیے اگر کوئی عورت نہ ملتی تھی تو اس وقت وہ اپنی ماں سے زنا کر لیتا تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس وقت اتنی برائی پھیلی تھی کہ ہر برائی کے لیے، ہر گناہ کے لیے، ہر برائی کے خاتمہ کے لیے ایک الگ الگ عنوان کی ضرورت تھی۔ شراب پہ اگر حضور بولتے تو پھر زناکاری پہ کون بولتا؟ اگر زناکاری پہ حضور بولتے تو پھر مکاری پہ کون بولتا؟ یعنی حضور کے زمانے میں اتنے زیادہ فتنے پھیلے ہوئے تھے، اتنی برائیاں پھیلی تھی لوگوں میں، لوگ اتنے برائیوں میں اندھے ہو گئے تھے کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ عنوان کی ضرورت، لیکن مدینے والے مصطفیٰ نے الگ الگ عنوان کو نہ چنا۔ آج اتنا کانفرنس میں آپ آئے ہو، مدینے والے مصطفیٰ نے صرف ایک عنوان پہ محنت کیا اور وہ عنوان کیا ہے؟ حضور نے علم کے زیور سے لوگوں کو آراستہ کر دیا، حضور نے زمانے والوں کو علم دیا، علم ہی کی برکت تھی۔ حضور نے ایک چیز پہ محنت کیا، ایک عنوان پہ محنت کیا، وہ عنوان علم ہے یعنی ایجوکیشن ہے۔ حضور نے ایجوکیشن لوگوں کو دیا، حضور نے علم لوگوں میں عام کر دیا، اور وہ نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والے جب زیور علم سے آراستہ ہوئے تو پھر وہ کیسر و کسرا کے تاجدار بن گئے۔ جب وہ ماں سے زنا کرنے والے جب زیور علم سے آراستہ ہوئے، جب زیور علم سے اپنے آپ کو مزین کیا، تو ماں سے زنا کرنے والے لوگ جب راستے میں چلتے تھے نگاہیں نیچی کر کے ایسے چلتے تھے، ایسا لگتا تھا انسان نہیں قدسیوں کی ایک جماعت جا رہی ہے۔ صرف ایک عنوان پہ مدینے والے مصطفیٰ نے محنت کیا۔ اور یہ لوگوں آج کل کے زمانے میں ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ اگر ضرورت ہے کس چیز پہ محنت کرنے کی، غور سے سنیے گا، بہت بڑے مفکر نے کہا ہے کہ جو
अगर कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम वाले मुल्क में यानी जमहूरी मुल्क में जहाँ पे जमहूरी हुकूमत हो, अगर कोई वहाँ पे तरक्की करना चाहता है तो चाहिए कि वो 4 चीजों पे अमल करे, वो 4 उसूल पे अमल करे। जो भी वो कौम हो, वो जिस फिरके से ताल्लुक रखने वाला हो, जिस कौम से ताल्लुक रखने वाला हो, वो कामयाब हो जाएगा। उन 4 उसूलों में से सुनिए, कहा कि जो कौम भी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, जो भी हो इस धरती पर, जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, फकीर ने कहा 4 उसूल पे जो अमल करेगा। पहला उसूल सुनिएगा, कहा कि अगर कोई कौम ऐसे मुल्क में यानी हिंदुस्तान में अगर कोई कौम तरक्की करना चाहती है, उसको 4 चीजों में आगे आना होगा। पहली चीज एजुकेशन के मामले में आगे बढ़ना होगा। याद रखिएगा, आज एजुकेशन का मामला आप देख रहे हैं, हुजूर काजी सीमांचल को, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी कौम के बच्चों को जेवर इल्म से आरास्ता करने के लिए पूरी जिंदगी इन्होंने सर्फ कर दिया। आप देख रहे हैं हुजूर शमसुल उलमा को, आप देख रहे थे मोहम्मद साहब किबला को, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अरबी कॉलेज पूर्णिया को अपने खून पसीने से सींचने में लगा दिया। हुजूर काजी सीमांचल अरबी कॉलेज हो, जामिया अबू हुरैरा हो, जामिया सीमांचल हो, चारों तरफ ये अगर चाहते तो ऐश की जिंदगी, आराम की जिंदगी गुजारते नहीं, लेकिन ये इतनी मसरूफियात लेकर, इतनी बोझ कंधों पे लेकर इस उम्र में भी जी रहे हैं। इसलिए ताकि हमारी कौम के बच्चों में तालीम आ जाए, हमारी कौम के बच्चे पढ़ें। याद रखिएगा, जो शख्स अगर नहीं पढ़ेगा तो उनको ऐसी जिंदगी गुजारनी होगी। यानी कि आप देखिए, आज हम क्या कहते हैं, एजुकेशन कितना जरूरी है, तालीम हासिल करना कितना जरूरी है हमारे लिए। खास तौर से आज हम कहते हैं, हम जहाँ जाते हैं फला जगह मुसलमान मारे जाते हैं, फला जगह मुसलमान पाँव की ठोकर से उड़ाए जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि हम मुसलमान होकर हम तो वो थे जिनसे दुनिया ने अखलाक यानी पे अमल करना सीखा था। हम वो थे जिससे दुनिया वाले मुतासिर होकर इल्म हासिल करना सीखा है। लेकिन आज हम एजुकेशन में क्यों पीछे हो गए? आप कहेंगे हम मारे जाते हैं, आज मुसलमानों की हालत कैसी हो गई है। मेरे हाथ में एक चीज है, गौर से देखिएगा। आज लोग कहते हैं कि मुसलमान मारे जा रहे हैं, गौर से देखिए इधर। हाँ, आप ले लीजिए, आपका जो इसी में लटका हुआ है सारा ज़हन। हाँ, अभी हमको गड़बड़ा रहा है। हाँ, ये देखिए, ये मेरे हाथ में फुटबॉल है। ये क्या है? ये क्या है? ऐसा लग रहा है कि हम कुछ और दिखा रहे हैं। हाँ, ये क्या है? अच्छा, इनको मालूम है। याद रखिएगा, ये देखकर फुटबॉल है। आप कहेंगे मौलाना साहब तकरीर में फुटबॉल की क्या जरूरत है? याद रखिएगा, एक फुटबॉल मैंने इसलिए दिखाया, आज मुसलमानों की हालत क्या हो गई है। अब एक जगह मैदान में कुछ नौजवान इसी तरीके से फुटबॉल खेल रहे थे। हर इंसान इस फुटबॉल को पांव से मार रहा था। एक नौजवान आ गया, एक चचा से पूछा, ओ चचा जान ये बताओ आखिर इस फुटबॉल की गलती क्या है, लोग इसे पांव से क्यों मार रहे हैं, इसकी वजह क्या है? तो उस नौजवान से कहा उस चचा ने, ओ भतीजे इस फुटबॉल की गलती कोई नहीं है। कहा फिर मारते क्यों है लोग पांव से? कहा कि गलती कुछ नहीं, बस इसके अंदर कमी ये है कि ये फुटबॉल अंदर से खाली है, इसमें सिर्फ हवा भरी हुई है। अगर कोई मजबूत चीज इस फुटबॉल के अंदर होती, अगर कोई वजनदार चीज इस फुटबॉल के अंदर होती, तो कोई माई का लाल इस फुटबॉल को बिल्कुल भी पांव लगाने की जसारत न करता। ओ मुसलमान, आपने क्या समझा, इससे पैगाम क्या मिला? याद रखना, ये फुटबॉल हमें बताता है, अगर फुटबॉल की तरह अपने आप अंदर को एजुकेशन से, इल्म से, पढ़ाई से अगर खाली रखोगे तो इस फुटबॉल की तरह मारे जाओगे। अपने आप को फुटबॉल की तरह मत रखो, बल्कि इल्म से अपने आप को वजनदार बना लो, एजुकेशन से अपने आप को पावरफुल बना लो। दुनिया तुम्हें पाँव के ठोकर से नहीं बल्कि सीधे से लगाने पे मजबूर हो जाएगी। पैगाम इस्लाम, मज़हब इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत
یہ دیکھیں اب آپ کہیں گے سنیں انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، مسلمان بھی دو طرح کے ہیں، کچھ مسلمانوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، کچھ مسلمانوں کو ضرورت سمجھی جاتی ہے، دنیا ضرورت سمجھتے ہیں۔ ادھر دیکھیں آپ کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، ڈاکٹر ابوالکلام کون تھے؟ ہم کو ان کے عقیدے سے اس وقت کوئی لینا دینا نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں دنیا اسے کلمہ پڑھنے والا تصور کرتی ہے اور جانتی ہے۔ ڈاکٹر ابوالکلام کون تھے؟ ڈاکٹر ابوالکلام ایک مسلمان کا بچہ، وہ ڈاکٹر ابوالکلام وہ لوگ ان کی قبر پہ گئے ہوئے کتنے سال گزر گئے دنیا سے، لیکن ان کی قبر پہ کوئی جوتا پہن کر نہیں جاتا، اور جو بھی جاتا ہے پھولوں کے مالا لے کر ہاتھوں میں جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں، ادھر دیکھیں آپ بھی مسلمان، ڈاکٹر ابوالکلام بھی مسلمان۔ یہ میرے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ بولو سے بولے مکھی ہے۔ یہ مکھی کہاں رہتی ہے؟ ہمارے آپ کے گھروں میں رہتی ہے۔ اس مکھی کا کام کیا ہے؟ گندی جگہ پہ بیٹھنا، کھانا پینا اس پہ بیٹھنا، زخم میں بیٹھنا۔ غور سے سننا پیارے، اس مکھی کو ہم کیا کرتے ہیں؟ جس نے دیکھا اس نے اس مکھی کو مارا، ہم نے دیکھا رومال سے بھگایا، مفتی صاحب قاضی سیمانچل صاحب نے دیکھا انہوں نے ڈنڈے سے بھگایا، محقق صاحب قبلہ نے دیکھا انہوں نے ہاتھ سے بھگایا، مولانا محمود صاحب نے دیکھا انہوں نے ڈنڈے سے بھگایا، علی رضا رہبر صاحب نے دیکھا انہوں نے پنکھے سے بھگایا۔ میں کہنا چاہتا ہوں آپ نے کیا سمجھا؟ اس مکھی کو لوگ مارتے ہیں، ایک مکھی یہ بھی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدھو مکھی کہتے ہیں۔ ذرا زور سے بولو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ مدھو مکھی، لوگ اس کو مارتے نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اسے بڑے جتن سے وہ کاٹ کے بکسے میں سرسوں کے کھیتوں میں پالا کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ لوگوں آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، مکھی تو یہ بھی ہے، مکھی تو یہ بھی ہے، لیکن اس مکھی کو لوگ مارتے ہیں، اس مکھی کو لوگ پالتے ہیں۔ آپ پوچھیں کسی سے وہ کہیں گے مولانا صاحب یہ مکھی اس لیے ماری جاتی ہے کیونکہ اس مکھی کو لوگ بوجھ سمجھتے ہیں، اس مکھی کو لوگ اس لیے پالتے ہیں کیونکہ اس مکھی کو لوگ ضرورت سمجھتے ہیں۔ ہم نے سر پکڑ کے بیٹھا اور میں سوچنے لگا کہ یا اللہ جب ایک مکھی اگر بوجھ بن جائے وہ ماری جاتی ہے، ضرورت بنے وہ پالی جاتی ہے۔ آپ نے کیا سمجھا؟ وہ لوگوں شکشا کے معاملے میں آگے ہو جاؤ، ایجوکیشن کے معاملے میں آگے ہو جاؤ، کم کھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، پڑھ لکھ کر ایجوکیشن حاصل کر کے تعلیم یافتہ ہو کر ضرورت بن جاؤ، مارے نہیں جاؤ گے، بوجھ بنو گے، مارے جاؤ گے، ضرورت بنو گے، سینے سے لگائے جاؤ گے۔ یہ مس کال نعرہ تکبیر، پورا نعرہ پورنیا میں بھی ہڈی کے پاس نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ادھر والوں کی آواز، ادھر والوں کی آواز کب کھلے گی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسول اللہ۔ ہاں اس وجہ سے تعلیم حاصل کیجئے۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہے، جھوٹ مت بولیے۔ آج آپ 100 روپے کا گٹکا دن بھر میں کھا کر تھوک دیتے ہو، 50 روپے کی چائے پی لیتے ہو۔ میں کہتا ہوں مت کھائیے گٹکے، یہ گٹکے آپ نہیں کھائیں گے تو مر نہیں جائیں گے، بلکہ پیسے بچا بچا کر اپنی بیٹیوں کو پڑھائیے، اس لیے کہ مرد سے زیادہ کسی مفکر نے کہا ہے ایک مرد نے اگر پڑھا تو سمجھو ایک فرد نے پڑھا، اور اگر ایک عورت تعلیم یافتہ ہو جائے تو سمجھو کہ پورے معاشرے نے تعلیم حاصل کر لیا۔ یعنی ایک عورت اکیلے میں ایک معاشرہ ہوتی ہے، ایک عورت سدھرتی ہے پورا معاشرہ سدھرتا ہے۔ ایک عورت کے اندر علم آ جائے وہ اپنے گھر والوں کو سمیٹ کر اور وہ جنت کے راستے پر چلا دیتی ہے۔ حضور مفتی صاحب قبلہ نے ادھر ادھر نہ دیکھا، میں تو مبارکباد دینا چاہوں گا حضور قاضی سیمانچل کو کہ اس علاقے میں لڑکیوں کے لیے سب سے پہلا مدرسہ اگر کسی نے قائم کیا ہے۔ آج تو بہت سارے مدارس ہیں لیکن سب سے پہلا ادارہ لوگوں کو لڑکیوں کو پڑھانے کی طرف جنہوں نے رجحان دلایا وہ ذات حضور قاضی سیمانچل کی ہے۔ اور یاد رکھیے گا میں جانتا ہوں مصطفیٰ کی حدیث بولتی ہے کہ علماء جانتے ہیں کہ علاقے میں جتنے لوگوں کے مدرسے کھلیں گے لڑکیاں جہاں بھی تعلیم حاصل کرے گی ہر ایک کا ثواب اگر ملے گا
के जितनी बच्चियां मदरसे में पढ़ेगी सबका सवाब अगर मिलेगा हुजूर काजी सीमांचल को मिलेगा। अल्लाह इंसान को सलामत रखे। इस वजह से मैं बैठ के हमेशा बोलता हूँ, लेकिन मैं खड़े होकर बोल रहा हूँ इसलिए कि उस्ताद है, उस्ताद का भी अदब बड़ा जरूरी है। आज आदमी दो जोला बोल क्या ले, दो लाइन पढ़ क्या ले, अपने आप को उस्ताद से बड़ा समझता है। नहीं साहिब, उस्ताद उस्ताद होता है। हमने एक बच्चे को देखा था, एक मुफ्ती साहब किबला ने भेजा, एक मुफ्ती साहब ने जाओ बेटा मेरी जूती लेकर आओ। वो बच्चा जूती को उठाया और उठाकर देखा जूती पे धूल लगी है। बच्चे ने अपना रुमाल उठाया, अपना गमछा उठाया, उस जूती को हजरत की जूती को पोंछने लगा। मुफ्ती साहब बाहर आए, बेटा तू अपने गमछे से पोंछ रहा है, सफेद रुमाल है, गंदा हो जाएगा। कहा कि हजरत हमारा ये रुमाल, हमारा ये कपड़ा, हमारा ये लिबास आपके जूते से बढ़कर नहीं है, आपकी जूती से मर्तबा वाला नहीं है। हजरत ने कहा हो बेटा, आज तूने मेरी जूती को साफ किया है, कयामत तक जब तक तू जिंदा रहेगा जमाने वाले तेरी जूती को उठाते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्ताद होते हैं, याद रखिएगा। अगर कोई अलीफा भी किसी के पास पढ़ा है वो उस्ताद के कदमों के धूल तक भी नहीं जा सकता है। इस वजह से गौर से सुनिएगा, बच्चों को पढ़ाइए, उससे ज्यादा बच्चियों को भी पढ़ाने की जरूरत है। आप कहेंगे क्यों? गौर से सुनिएगा। औरत अगर पढ़ी लिखी हो, मुफ्ती साहब किबला ने जामिया अबू हुरैरा बनात की शक्ल में एक अजीम इदारा अपनी कौम को दिया है। आज लोग कहते हैं मौलवी ने क्या किया है, मौलाना ने क्या किया है, हाफिज साहब ने क्या किया है। आप जानना चाहते हो मौलवी साहब ने क्या किया है, मुफ्ती साहब ने क्या किया है, मुफ्ती साहब ने क्या किया है? गौर से सुनिएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरे समाज में, पूरी बिरादरी में, पूरे इलाके में एक कोई ऐसा डॉक्टर दिखा दीजिए, एक ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज दिखा दीजिए जिसने फ्री में हमारी कौम के एक बच्चे को डॉक्टर बनाकर कौम के हवाले किया हो। एक इंजीनियरिंग कॉलेज दिखा दीजिए कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज से फ्री में हमारी कौम का एक बच्चा पढ़कर इंजीनियर बनकर निकला हो। आप नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन ये उलमा की जात है, मोहतमिम साहब, मुफ्ती साहब किबला की जात है कि दरवाजे दरवाजे पे ईद में घर में लगी रहते, रमजान में घर में लगी रहते, अपने घर का सुकून छोड़कर, अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर, हाफिज शादाब साहब ये दरवाजा दरवाजा 4-4, 10-20 रुपए इकट्ठा करके कौम की बेटियों को, कौम के बेटों को ज़ेवरे इल्म से आरास्ता करते गए, मुज़य्यन करते गए। एक डॉक्टर कौम को फ्री में एक डॉक्टर न दे सका, एक इंजीनियर कौम को फ्री में एक इंजीनियर न दे सका, लेकिन ये उलमाए किराम की जात है जो हर साल हजारों बच्चों को आलिमे दीन बनाकर इमाम की शक्ल में, खतीब की शक्ल में, शायर की शक्ल में अपनी कौम को मौलाना इसलिए हर कौम से हमारी कौम ये जमात है, ये उलमा की जमात है। हर साल हजारों बच्चों को फ्री में आलिम बना कर देते हैं, फ्री में हाफिज बना कर देते हैं। ये उलमा का जिगर है। और से सुनना, मर्दों से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा बच्चियों को तालीम दिलाने की जरूरत है। आज आप देख रहे हैं हमारी बच्चियां गैरों के साथ भाग रही है, हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही है। इसकी वजह क्या है? आप सुनिएगा, वजह सिर्फ इतनी सी है। हाथ में एक चीज है, ये गौर से सुनिएगा। ये देखा, ये क्या है? ये हार है, हार। ये मर्दों के लिए पहनना हराम है, हराम है। तो फिर कान छिदाए काहे फिरता है? नहीं है, वो तो हाथ में भी पहनता, कान भी छिलवा देता है, उनका तो नाक भी छिलवा लो। ये हार है, हार। गौर से देखिए। आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों दिखाया? एक सोनार का सोनार, बच्चियों को पढ़ना क्यों जरूरी है? मुफक्किर ने क्यों कहा? एक मर्द ने पढ़ा, एक फर्द ने पढ़ा, एक औरत ने अगर पढ़ा, समझो पूरे मुआशरे ने पढ़ा। ये देखे, हार है, हार। एक सोनार मर गया, सोनार जब मर गया तो उसकी बीवी और एक बच्चा को वो छोड़कर मरा। सोनार जब मरा है, कुछ दिन तक घर के हालात ठीक रहे, लेकिन कुछ दिन 2-4-6 महीने के बाद घर में खाने के नाले पड़ गए, खाना दुश्वार हो गया, घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। तो मां बक्से से चैन निकाली और ये सोने का चैन देकर कहने लगी। अब आप लोग मत सोचिएगा ये सोने का चैन है, मेरे
پیچھے مت پڑ جانا کوئی. آج کل یہ حالات چلے ہوئے ہیں یہاں تو اپنے یہ مولانا لوگوں کی بیگ کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں. مولانا صاحب لوگوں کے موبائل بیگ کو لے بھاگ جاتے ہیں. اور میں اس لیے ساتھ میں رکھتا ہوں کیونکہ پتا ہے لوگ جانتے ہیں یہ لوگ جلسے کرتے ہیں لوگ روزانہ انہیں کو دیتے ہیں. اب ہمارے شریف پہ چلنے دیجیے. یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں چین ہے. سونار مر گیا. جب گھر میں کھانا پکنے کا کچھ نہیں بچا تو اس کی بیوی کہنے لگی اپنے بچے سے یعنی ماں کہنے لگی بیٹے سے میرا بیٹا یہ سونے کی چین ہے لے کر جاؤ تیرا چچا بھی سونار ہے جا کر یہ چین بیچ دینا وہ جو قیمت دے گا ادھر سے چاول خریدتے آنا ادھر سے آٹے خریدتے آنا ادھر سے سال سبزی خریدتے آنا. وہ بچہ لے کر چلا اپنے چچا کے پاس پہنچا. کہا چچا جان یہ سونے کی چین ہے کتنی قیمت ہوگی؟ سونار چچا نے ہاتھ میں دیا اور مسکرایا. کہا کہ او بھتیجے یہ چین کی قیمت تو اتنی ہے میں چین کو خرید نہیں سکتا ہوں اس ہار کو خرید نہیں سکتا ہوں. بڑی قیمتی چین ہے بڑی قیمتی ہار ہے اس لیے ایسا کرو یہ چین جا کر رکھ دو جب پیسہ زیادہ میرے پاس ہوگا میں تجھ سے خرید لوں گا. اس لیے 2-3 ہزار لے لو گھر کا خرچہ چلاؤ اور جب زیادہ دن گزر جائے میرے پاس کام بھی کرو تاکہ کام تم سیکھ لو گے ایک ہنر آ جائے گا روزی روٹی کا بندوبست ہو جائے گا. سنیے گا وہ چین لے کر بچہ گیا. ماں سے کہا ماں اس چین کو واپس رکھ دو. چچا نے 2000 دیے گئے اور کہا ہے کام سیکھ لو. جب اتنا سننا تھا ماں جا کر چین کو رکھتی ہے. اب وہ بھتیجا روزانہ کام پر جانے لگا. 2 سال تک کام کیا اتنا بڑا سونار بن گیا. جہاں سے سونا دیکھتا دیکھتے ہی پہچان لیتا اس میں کتنی ملاوٹ ہے کتنی شدھتا ہے. چین چاندی کے دیکھتا وہ دیکھ کر پہچان لیتا کتنا اصلی ہے کتنا نقلی ہے. جیسے ہی کسی ہیرے کو دیکھتا دیکھ کر پہچان لیتا کتنا اصلی ہے کتنا نقلی ہے. اب وہ وہاں تک پہنچ گیا تھا جہاں پہ وہ سونے کو پرکھ سکتا تھا. علاقے میں شہرت ہو گئی. ایک دن وہ گھر گیا ماں سے کہنے لگا او میری ماں وہ چین دے دو میں پھر سے بیچ دوں گا ابھی سونے کی قیمت بہت زیادہ ہے. چین لے کر وہ بچہ چلا ہے چچا کے ہاتھ میں دیا. چچا مسکرایا. کہا کہ چچا آپ مسکرا رہے ہیں کل کا مسکرانا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تھا آج کا مسکرانا سمجھ میں آ رہا ہے. کہا کیا بھتیجے؟ کہا چین واپس دیجئے یہ چین اصلی نہیں ہے یہ سونا نہیں ہے بلکہ یہ نقلی چین ہے. کہا کہ او بھتیجے یہ تم نے تو پہچان لیا. کہا کہ چچا ایک بات بتائیں 2 سال پہلے بھی آپ کہہ سکتے تھے یہ چین نقلی ہے آج کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے تو اسی دن پہچان لیا تھا. کہا بھتیجے اگر میں تم کو کہہ دیتا کہ یہ چین نقلی ہے تو اور تیری ماں سوچتے کہ میرا چچا دشمن بن گیا باپ کے مرنے کے بعد کوئی رکھوالا نہیں ہوتا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا اس لیے میں نے چین تمہیں دے دیا تھا بہانہ بنا کر آج تم خود پہچان سکتے ہو. کیا آپ نے سمجھا؟ او لوگوں اس چین کی طرح مت جیو بلکہ چین کو پہچاننے والی اپنی بیٹیوں کو بنا دو اپنی بیٹیوں کو تعلیم دے دو. آج ہماری قوم کی بچیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے. ہماری قوم کی بچیاں گھر کے حالات کو درست نہیں کر پا رہی ہے اس لیے کہ وہ زیور علم ان کے پاس رہی ہے. وہ دنیاوی زیور کو پہنتی ہے لیکن دنیاوی زیور کے ساتھ علم کا زیور نہیں پہنتی. او ماں بہنوں جامعہ ابو ہریرہ البنات میں اپنی بچیوں کو پڑھاؤ. اگر تیری بچی زیور علم سے جان آراستہ ہوگی اگر وہ اپنے آپ کو اگر پہچاننے لگے گی اپنی قدر و قیمت کو کوئی سوال کرے گا مرد خاموش رہے گے. ہماری قوم کی بیٹیاں جواب دیتی نظر آئے گی. قوم کی بیٹیاں اور دعوے ٹھوک کر کہے گی اور دنیا والوں ہمیں کہتا ہے کہ اسلام ہمیں پردے میں سمیٹ کر بند کر دیا ہے. نہیں ہم جانتے ہیں ہمیں مصطفیٰ کی حدیث کا علم ہے. ہمیں جامعہ ابو ہریرہ میں مصطفیٰ کی حدیث پڑھائی گئی ہے. مجھے معلوم ہے کہ ہماری عزت سے بڑھ کر دنیا میں کچھ نہیں ہے. دنیا والوں کی دولت ایک طرف ہماری عزت کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتی ہے. آج لوگ کہتے ہیں بچیاں کو پڑھائیے اللہ کے واسطے. اگر بچیاں نہ پڑھی تو یاد رکھیے گا حالات بہت بدتر ہوں گے. بچیوں کو مرد سے زیادہ کیوں کہا مفکر نے مرد سے زیادہ عورت کو تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہو ایک ماں اگر پڑھی لکھی ہوتی ہے بیٹی دنیا
جاتی ہے۔ ماں اگر پڑھی لکھی ہوگی، تعلیم یافتہ ہوگی، قرآن و حدیث کا علم جانتی ہوگی، ان کی بچی اگر چلے گی مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلے گی، ان کے راستے پر چلے گی۔ آئیے میں آپ کو ایک بتا دوں، حضرت سلیمان محمد بن سلیمان جزولی ایک بزرگ ہے، غور سے سنیے گا۔ ماں اگر پڑھی لکھی ہو، بیٹی آپ کی اگر مدرسے میں پڑھی ہوگی، تعلیم یافتہ ہوگی، ان کے گھر پر ان کا گھر کیسے چلے گا، وہ اپنے اولاد کی تربیت کیسے کرے گی؟ غور سے سنیے گا۔ ایک بزرگ ہے محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ، ایک مرتبہ کہیں سفر میں نکلے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ غور سے سن رہے ہیں آپ؟ اگر سن رہے ہیں پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر ایک ہاتھ امام حسن کے نام پہ، ایک ہاتھ امام حسین کے نام پہ، پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولو یا رسول اللہ۔ سینے میں جتنی طاقت ہے پورا مجمع بولے یا رسول اللہ، اور جھوم کر جواب دو، لگو مصطفیٰ کا دیوانہ پکار رہا ہے، پورا مجمع جواب دو، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام ہے۔ ماشاءاللہ جذبہ بیدار سننا۔ محمد بن سلیمان جزولی ہے، راستے میں چل رہے ہیں، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، سوچا ایک کنواں نظر آیا، سوچا چلو وضو کر لیتے ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت محمد بن سلیمان جزولی کنویں کے پاس پہنچتے گئے، دیکھا پانی بہت نیچے گئے، نہ تو ڈول نظر آیا نہ تو رسی نظر آئی، سوچا کیسے پانی نکالوں، اتنا تلاشی کر رہے تھے، دیکھا بغل کے مکان کی چھت پہ ایک 5 سال کی بچی کھڑی ہے، حضرت کی طرف دیکھ رہی ہے، دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی حضرت جی کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا بیٹی ڈول اور رسی تلاش کر رہا ہو، کیا پانی کنویں سے نکالوں گا، وضو کرنا ہے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اتنا سننا تھا وہ بچی کہنے لگی حضرت جی نام آپ کا کیا ہے؟ کہا کہ مجھے دنیا والے محمد بن سلیمان جزولی کے نام سے جانتے گئے۔ وہ بچی پہچان گئی اور کہنے لگی حضرت جی یہ بتائیں اتنے بڑے بزرگ ہو، اتنا نام کا ڈنکا بج رہا ہے، پوری دنیا میں آپ کو بھی ڈول اور رسی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب اتنا کہا آپ کو بھی ضرورت پڑتی ہے، اتنے بڑے بزرگ ہیں، آپ کو ضرورت ہے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کی، آپ کو کیسے بزرگ ہیں؟ آپ کا نام کا ڈنکا پورے علاقے میں ہے۔ کہا کہ او بیٹی پتا کیسے نکلے گا، باتیں بعد میں ہوگی۔ کہا حضرت جی رک جائیے، وہ 5 سال کی بچی چھت کے نیچے آئی ہے، چھت سے نیچے اتر کر آئی، کنویں کے پاس پہنچی گئے اور کنویں میں لا کر اپنا تھوک ڈال دیتی ہے۔ تھوکنا تھا بچی کا، وہ کنویں کا پانی جو نیچے تھا وہ ابلتا ہوا جوش مارتا ہوا اوپر آ گیا۔ وضو کیا حضرت نے، نماز ادا کیا، کہا کہ او بیٹے یہ بتا یہ مقام تجھے کیسے ملا، یہ مرتبہ تجھے اللہ نے کیوں دیا؟ وہ بچی کہنے لگی کہ حضرت جی اس میں میرا کمال نہیں ہے بلکہ اس میں میری ماں کا کمال ہے، کیونکہ میں اس وقت تک میری ماں سونے نہیں دیتی گئے جب تک کہ مدینے والے مصطفیٰ پہ میں 100 مرتبہ روزانہ سونے سے پہلے درود پاک نہ پڑھ لیتی ہوں۔ یہ میرا کمال لگی گئے بلکہ میری ماں کا کمال ہے، میری ماں کی تربیت کا کمال ہے۔ یاد رکھنا لوگوں، ماں اگر پڑھی لکھی ہوگی دنیا دار بچی بھی نہیں ہوگی، اگر بچی ہوگی تو کنیزِ فاطمہ ہوگی۔ ماں اگر پڑھی لکھی ہوگی گھر کا ماحول اگرچہ جھوپڑی میں رہو گے، اگرچہ مٹی کے گھر میں رہو گے، نمک روٹی کھاؤ گے، اسی جھوپڑی میں نمک روٹی میں اللہ جنت جیسا سکون عطا فرما دے گا۔ پڑھیے اپنی بچیوں کو بھی پڑھائیے۔ مفکر نے کہا اس سماج میں، اس جمہوری ملک میں اگر ترقی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، 4 اصول پر عمل کرو۔ کتنے اصول پر؟ اونچا بولو پورا مجمع، کتنے اصول پر؟ جھوم کر بولا کتنے اصول پر؟ اصول کہا ایجوکیشن کے معاملے میں آگے ہو جاؤ، ایجوکیشن سے تم اپنے آپ کو مزین کرو، پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ۔ پڑھائی مہنگی لگتی ہے، کسی کو یہ نہیں مہنگی لگتی جب عید کے دن جاتے ہو مال جوتے اور کپڑے خریدنے، وہاں پہ کوئی کہتا ہے آپ کا بیٹا
بیٹا کہتا ہے بابا جی ہمیں یہ جوتا پسند ہے، وہ دکاندار کہتا ہے مال کا مالک اس جوتے کی قیمت 3000 ہے، لیکن آپ کہتے ہو بیٹا کوئی بات نہیں 3000 کیا اگر 30,000 میں بیتے گا میں تیرے لیے میں اس جوتے کو تجھے خرید کر ضرور دوں گا۔ جوتے مہنگے نہیں لگتے، کپڑے مہنگے نہیں لگتے، زیورات مہنگے نہیں لگتے، اگر مہنگی لگتی ہے تو تعلیم مہنگی لگتی ہے، اگر مہنگا لگتا ہے تو پھر پڑھنا مہنگا نظر آتا ہے، پڑھائی مہنگی نظر آتی ہے۔ اس لیے لوگوں بچوں کو جوتا مت دو، وہ 1 سال روئے گا، بچوں کو کپڑے مت دو، 1 سال روئیں گے بچے، اگر آپ نے علم نہیں دیا بچوں کو تو پوری زندگی آپ کے بچے روئیں گے۔ پڑھیے بچوں کو پڑھائیے۔ لوگ کہتے ہیں تعلیم بہت مہنگی ہے، 100 روپے کے گٹکا آپ کھا لیتے ہو، 100 روپے کی چائے دن بھر میں پی لیتے ہو، مت کھاؤ گٹکے، مر نہیں جاؤ گے بلکہ گٹکا کھاؤ گے تو مرو گے جلدی، مت کھاؤ گٹکے، مت پیو چائے، کچھ نہیں ہوگا۔ وہی پیسے 100 روپے بچائیے، 3000 مہینے کے ہوں گے، اپنی بیٹیوں کو مدرسے میں پڑھائیے، اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے مدرسے اور اسکولوں میں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اقرا صرف کافی نہیں ہے، اگر اقرا صرف کافی ہوتا کہ پڑھیے کچھ بھی پڑھیے یہ کافی ہوتا تو بم برسانے والے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ کوئی جاہل نہیں ہے، وہ بھی پڑھا لکھا ہے، اور وہ طوفان کرنے والا، وہ مظلوموں کو ستانے والا، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے حلق پہ بم بارود برسانے والا، وہ ماؤں کی گود کو خالی کروانے والا، وہ بچوں کو یتیم کرنے والا، وہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا، وہ ماں کو بچوں کے ماں کی گود میں بچوں کو شہید کرنے والا، وہ کوئی جاہل نہیں ہے، وہ بھی پڑھا لکھا ہے۔ لیکن پڑھو کیسے پڑھو؟ سب سے پہلے بچوں کو اللہ کا نام پڑھاؤ، اللہ کا نام سکھاؤ، سب سے پہلے اسلام سکھائیے، پہلے قرآن پڑھائیے۔ جب بچہ انجینئر ڈاکٹر بنے گا، دنیا دار نہیں بنے گا، وہ بچہ علاج بھی کسی کا کرے گا تو مصطفیٰ کا وفادار بن کے کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اور یہ کہا کہ 4 چیزوں پہ 4 اصول پہ جو عمل قوم کر لے، کوئی بھی قوم دنیا کی کوئی قوم وہ کامیاب ہوگی۔ پہلی چیز کا پہلا اصول ایجوکیشن کے معاملے میں آگے ہونا، جمہوری ملک میں، ڈیموکریٹک سسٹم والے ملک میں جہاں پہ جمہوری حکومت ہے، 4 اصول کہاں پڑھیے۔ کہا دوسری چیز پڑھائی کے معاملے میں آگے ہوئیے، ایجوکیشن میں دوسری چیز کہا کہ اپنا پولیٹیکل پاور مضبوط کیجیے، سیاست کے میدان میں آگے آئیے۔ سیاست کی کرسی پہ ہم نے کن کو بٹھایا؟ جن کو کھڑے ہو کر جو پیشاب کرتا ہے، جن کو پانی لینے کے بعد اس کو پتا نہیں استنجا یعنی پیشاب کرنے کے بعد استنجا کیسے کی جاتی ہے، اس کو پتا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا آج ان کو اپنا رہبر چنیے، اپنا رہنما چنیے۔ اگر یہ علماء اگر کورٹ کا جج بنیں گے تو یہ رشوت لے کر فیصلہ نہ کریں گے بلکہ جب بھی فیصلہ کریں گے فاروق اعظم کی عدالت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حفاظ کرام اگر وکیل بنیں گے وکالت کریں گے تو میرا یقین کہتا ہے کہ حفاظ کرام ڈر کر فیصلہ یہ وکالت نہیں کریں گے بلکہ مظلوم کی طرف تقریر کرتے ہوئے حضرت علی جیسی شجاعت اور بہادری لے کر کورٹ میں وکالت کرتے نظر آئیں گے۔ اور یہ آپ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر ابو کلام کون تھے؟ سیٹ کا بیٹا، انجینئر کا بیٹا، ڈاکٹر کا بیٹا، ایک مچھلی پکڑنے والے کا بیٹا ڈاکٹر ابو کلام، ایک مچھلی پکڑنے والے کا بیٹا جب اتنا بڑا سائنسداں بن سکتا ہے کہ آج دوسرے دیش کے لوگ ہمارے ہندوستان سے آنکھیں نہیں مل سکتی ہے۔ اتنا بڑا ایک ہتھیار دیا ہے ڈاکٹر ابو کلام نے اپنے ہماری قوم کو، اس سماج کو، اس دیش کو۔ جب ایک مچھلی پکڑنے والے کا بیٹا پڑھ سکتا ہے، آپ خود کے گھر کھاؤ، پیسے بچا کر اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ آج اگر نہیں پڑھائے، کہا کہ 2 چیزیں ہو گئی، کتنی ایجوکیشن کے معاملے میں آگے ہوئی، سیاست کے معاملے میں آگے آئیے، اور تیسری چیز کہا کہ پیسے بچائیے، پیسے گٹکا میں پیسے برباد مت کرو، شراب میں پیسے برباد مت کرو، جوا کھیلنے میں پیسے برباد مت کرو، اپنے کپڑوں پہ زیادہ پیسے خرچ مت کرو، پیسے بچائیے۔ وہ پیسے بچائیں گے آج اگر آپ کے پاس پیسے ہوں گے آپ کا بچہ بھی بڑا ڈاکٹر بنے گا، بڑا انجینئر بنے گا۔ آج تعلیم بھی پیسے پر، لیکن
دیکھیے وہ تو سستی اگر کوئی چیز ہے وہ مسجد کے امام صاحب ہے، مسجد کے مؤذن صاحب ہیں، جن کی تنخواہ 5 سال پہلے جتنی تھی وہ آج ہے۔ یاد رکھیے گا، مدرسہ مضبوط کیجئے۔ اگر مدرسہ مضبوط نہ ہوا نا تو نماز پڑھانے والا کوئی امام نہیں ملے گا۔ یہ امام کس نے دیا؟ مدرسے نے دیا۔ مؤذن کس نے دیا؟ مدرسے نے دیا۔ خطیب کس نے دیا؟ مدرسے نے دیا۔ شاعر کس نے دیا؟ مدرسے نے دیا۔ مدرس کس نے دیا؟ مدرسے نے دیا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے مدرسہ مضبوط کیجئے۔ مدرسہ مضبوط ہوگا، علماء مضبوط ہوگے تو پورا معاشرہ مضبوط ہوگا۔ اس لیے مدرسہ کہا کہ تیسری چیز، تیسرا اصول جو ڈیموکریٹک سسٹم والے ملک میں جو کامیابی کے لیے ضروری ہے، تیسرا اصول کہا کہ پیسے بچائیے۔ چوتھی چیز کہا کہ اپنا اخلاقی معیار اوپر کیجیے۔ اخلاق تو دنیا نے ہم سے سیکھا ہے، لیکن آج اخلاق کی بات آتی ہے، ایک بیٹے کو باپ سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، ایک بچے کو ماں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ او جلسے میں آ کر لاکھوں روپے اڑانے والے، ہزاروں روپے محبوب ظفر صاحب پہ اڑاتے ہوئے آؤ، لیکن شرم آتی ہے یہاں اسٹیج پہ وہ بیٹا لا کے 3000 اڑاتا ہے، جس بیٹے کی ماں گھر میں دوا کے لیے، گیس کی گولی کے لیے اگر 10 روپے روزانہ مانگے نا، یہ بیٹا 3-4 دن دینے کے بعد جھنجھلا کر بات کرتا ہے، او ماں کیا یہ سارے پیسے تیرے اوپر تیری بیماری پہ خرچ کر دوں؟ میں کہنا چاہوں گا تجھے شرم نہ آئی؟ مت دے یہاں پیسے، مت لٹا، یہی پیسے بچا لٹائیے، لیکن اگر وہاں دیتے ہیں ماں باپ کو تب یہاں لٹائیے۔ پیسے بچا کر ماں کی دوائی پہ خرچ کرو۔ موت کے بعد، اپنی ماں کے انتقال کے بعد، بہت سارے بیٹے جو 4 روپے دوا کے لیے نہیں دیتے، وہ 4 لاکھ روپے ان کے پیچھے اور جہنم پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ ایسا مت کرو، زندگی میں ماں باپ کی خدمت کرو۔ اگر کسی کی ماں ناراض ہے، اگر کسی کا باپ ناراض ہے، ایسے جلسوں سے ایک پیغام لے کر جاؤ، اقرا کانفرنس سے ایک پیغام لے کر جاؤ۔ اگر باپ ناراض ہے، اگر ماں ناراض ہے، تو یاد رکھنا تیرا جلسہ میں آنا بیکار ہے، تیرا مسجد جانا بیکار ہے، تیرا مکہ اور مدینہ جانا بیکار ہے، اجمیر و بغداد جانا بیکار ہے۔ اگر ماں ناراض ہے تو سب کچھ بیکار ہے۔ اگر ماں کسی کی ناراض ہے، باپ کسی سے ناراض ہے، گھر چلے جانا، یہاں سے صبح سویرے گھر جانا، اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ جانا اور زور سے رو رو کر کہنا، اے میری ماں، ہمیں آپ کی دولت نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی جائیداد نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی زمین نہیں چاہیے، بلکہ ماں اگر ہمیں کچھ چاہیے تو ماں سنو، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ کوئی خاموش رہے، سب کو بولنا ہے دعا چاہیے۔ کیا بولنا ہے؟ دعا چاہیے۔ اونچا بولو، کیا بولنا ہے؟ دعا چاہیے۔ تشریف فرمائے گا معذرت کے ساتھ۔ اگر یہ لوگ بھی اگر دعاؤں سے نواز دیں تو پھر یاد رکھا ان کا یہ سمجھے کہ ان کی ذرہ نوازی ہے۔ پورا مجمع زور سے بولیے گا، آ ہی گیا ہوں میں، جانتا ہوں جب آپ ادھر کچھ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ کیجیے، ہم کو سب معلوم ہے، اس لیے ہم اپنے اپنی طرف آ بھی چکے ہیں، جانے کے لیے سگنل دے چکے ہیں۔ ایک مرتبہ جھوم کر بولیے گا، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ ماں سے جن کو جتنی محبت ہے اتنی بلند آواز سے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، اور تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ اونچا بولے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا لوریدا تاکہ مجھے کو سلاتی ہے۔ اناؤنسر صاحب اگر دے تو پھر وہ قیامت ہو جائے، اور اگر یہ دے تو نہیں آپ دیجیے دن، ہاں اس لیے آپ کو تو خود کم ملتا ہے۔ ہاں پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ زور سے بولیں گے نہیں، ہم بیٹھیں گے نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بڑا ضدی مولانا؟ ہاں زور سے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ اچھا یہ مائک کا بھی کمال رہتا ہے، لوریدا تاکہ مجھے کو سلاتی ہے تو، اور مسکرا کر سویرے
تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا. ایک شعر اجازت تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری اور تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری. تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری. عمر بھر سر پہ سایہ تیرا چاہیے اور پیاری ماں مجھ کو تیری دعا. پورا مجمع پڑھ لیں. میں نے جو یہ نعرہ کٹیہار سے لگا ہے. یہ دیکھیے کٹیہار سے یہ نعرہ کٹیہار سے لگا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ چونکہ یہ کھٹا جہاں تک دیکھ رہے آپ کھمبا جہاں تک ہے یہ کٹیہار کے ایریا میں آ رہا ہے. یہ ہمارے مولانا محمود صاحب کو ایسے بھی پورنیہ کا علاقہ ہے نا. یہ پورنیہ کا علاقہ ہے. اچھا پورا مجمع بولیے گا. پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چیک کیجیے گا. پورا مجمع ادھر والے بولیے گا جن کو انہوں نے کٹیہار والا کہا. پورا مجمع اسلام تھا اسلام ہے اسلام. اب پورا مجمع قرآن تھا قرآن ہے قرآن اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان.